السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پریویس لیکچرز میں ہم نے سوسولوجیکل پرسپیکٹو اور اس کے بیسک پرنسپلز کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھائے۔ آگے پڑھتے ہیں دا امپورٹنس آف گلوبل پرسپیکٹو، یعنی گلوبل پرسپیکٹو ایک پرسپیکٹو ہے۔ پرسپیکٹو تو اس کا ہم ڈیفینیشن کر چکے ہیں کہ کس چیز کو کہتے ہیں، پھر اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آتے ہیں اور اس میں گلوبل پرسپیکٹو بھی اس کی ایک قسم ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید پڑھیں اس کے بارے میں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گلوبل پرسپیکٹو یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا ڈیفینیشن دیا ہوا ہے کہ گلوبل پرسپیکٹو از دا اسٹڈی آف دا لارجر ورلڈ اینڈ آور سوسائٹیز پلیس ان اٹ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں پڑھتے کہ لارجر ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا ایشوز ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہ بھی اس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کا کیا پلیس ہے اس لارجر ورلڈ میں یا لارجر گلوبل کانٹیکسٹ میں۔ سو واٹ از دا امپورٹنس آف اے گلوبل پرسپیکٹو فار سوسیولوجی، ٹھیک ہے۔ اب سوسیولوجی میں اس سبجیکٹ میں اس کا کیا امپورٹنس ہے، تو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ گلوبل اویئرنیس اسٹارٹ ہی سے پڑھتے ہیں۔ ایز نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈراز ایون دا farthest reaches of the planet closer together. Many academic disciplines are taking a global perspective. یعنی آج کی دنیا میں جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے اور ہر ڈسپلن اور ہر سبجیکٹ کی ڈومین جو ہے وہ لارجر ہوتی جا رہی ہے اور بیہائنڈ دا باؤنڈریز اپنا رول پلے کر رہی ہے اور اس کی اسکوپ بڑھ رہی ہے، تو اسی طرح سوسیولوجی میں بھی اس طرح کا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ گلوبل پرسپیکٹو کی بات کرتا ہے اور گلوبلی چیزوں کو انالائز کرتا ہے۔ تو ڈیفینیشن میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتایا کہ ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ یہ اسٹڈی ہے لارجر ورلڈ کی اور پھر ہمارے سوسائٹی کا کیا پلیس ہے اس میں۔ اچھا، تو فرسٹ گلوبل اویئرنیس از اے لاجیکل ایکسٹینشن آف دا سوسیولوجیکل پرسپیکٹو، یعنی یہ گلوبل اویئرنیس آنا اور لوگوں کو گلوبلی اویئر کرنا یا لوگوں کا گلوبلی اویئر ہونا، یہ سوسیولوجیکل پرسپیکٹو کا ایک لاجیکل ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ Sociology shows us that our place in society shapes our life experiences. ٹھیک ہے۔ It stands to reason then that the position of our society in the larger world system affects everyone in the United States. یعنی پچھلے چیپٹر میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہر بندے کے سوشلائزیشن یا اس کی لائف جو جس طریقے سے شیپ ہو رہی ہے اس میں سوسائٹل رول ہوتا ہے، تو ٹھیک اس طرح ہماری سوسائٹی کس طرح شیپ ہو رہی ہے اس میں لارجر ورلڈ کا اپنا ہی رول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لائف کس طرح چینج ہوتا جا رہا ہے یا ہم کس طرح ایکسپیرینس کر رہے ہیں گلوبل کانٹیکسٹ میں۔ تو اس وجہ سے ہم اگر لارجر ورلڈ کی بات کریں تو یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیا ہو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں لارجر ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں کس طرح لوگوں کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح سے شیپ ہو رہی ہے۔ آگے ہم ایگزامپلس کے ساتھ یہ چیز کلیئر ہو جائے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے اس میں پڑھتے ہیں کہ the world's 194 nations can be divided into 3 broad categories according to their level of economic ڈیولپمنٹ۔ یعنی اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو کی بات کریں تو اور اس میں ہمارا کیا پلیس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس طریقے سے ہم کریں گے، لازمی بات ہے کچھ کیٹیگریز کلاسیفیکیشن ہوگی۔ یعنی سائنس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو جس طرح ہم بایولوجی میں ڈفرینٹ کنگڈمس کی بات کرتے ہیں اور ہر کنگڈمس سے ایک خاص اسپیشیز یا اینیمل تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کلاسیفیکیشن اور ٹیکسانومی جو ہے
جس طرح ان کیٹیگریز کو ایکسپلین کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح یہ گلوبل پرسپیکٹو جو ہے یہ اکنامک بیسس پر کنٹریز کو ڈیوائڈ کرتی ہے، اور ہر سوسائٹی پھر اپنا پلیس دیکھتی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گلوبل پرسپیکٹو میں یہ ڈویژن ہوتی ہے. فرسٹ جو آتا ہے وہ ہائی انکم کنٹریز ہے. تو یہ کون سے نیشنز ہیں؟ ہائی انکم کنٹریز آر دا نیشنز ود دا ہائیسٹ اوور آل اسٹینڈرڈز آف لیونگ، یعنی جہاں پر لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو، ہیلتھ فیسیلٹیز، جابس، سیکیورٹی، یہ سب چیز آسانی سے لوگوں کو اویلیبل ہو، تو وہ ہائی انکم کنٹریز کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کتنے کنٹریز آتے ہیں یہاں پر آگے ہم پڑھیں گے. The 76 countries in this category include the United States and Canada, Argentina, the nations of Western Europe, Israel, Saudi Arabia, Japan and Australia. یہاں پر 76 کنٹریز، یعنی اس کتاب کے اسٹیٹسٹک کے مطابق 194 کنٹریز ہے پوری دنیا میں ریکگنائزڈ، تو اس میں 76 کنٹریز جو ہے یہ ہائی انکم کنٹریز سے تعلق رکھتی ہے. اور اس میں جو مین یہاں پر بڑے بڑے نام یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے، ارجنٹینا، سعودی عربیہ، جاپان، اسرائیل اور آسٹریلیا، یہ سر فہرست ہیں. ٹیکن ٹوگیدر دیز nations produce most of the world's goods and services, and the people who live there own most of the planet's wealth. یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ کیوں ان ممالک کو ہائی انکم کنٹریز میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ اس کی پروڈکشن جو ہے گڈس کے حوالے سے اور سروسز کے حوالے سے وہ اور ممالک کی بنسبت پورے ورلڈ میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ جو ہے پلینٹ کا زیادہ سے زیادہ آمدنی یا پیسہ کو وہ اون کرتے ہیں، ان کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اکنامکلی اسپیکنگ پیپل in these categories in these countries are very well off, not because they are smarter or hard worker than anyone else, but because they were lucky enough to be born in a rich region of the world. یعنی آگے یہ کہتے ہیں کہ اکنامکلی اگر ہم بات کریں تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اسٹرگل زیادہ کیے اور یا اسمارٹ ورک کر رہے ہیں یا زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے یہ رچ بن گئے ہیں، بلکہ they were lucky enough، یعنی خوش قسمتی سے وہ یہ لوگ اس ریجن میں ہی پیدا ہوئے ہیں جو آلریڈی انرچ تھی گڈس کے حوالے سے اور سروسز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری از مڈل انکم کنٹریز، یعنی اس میں دوسری کیٹیگری مڈل انکم کنٹریز آتی ہیں. وہ کون سے؟ نیشنز ود اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اباؤٹ ایوریج آف دا ورلڈ ایز اے ہول، یعنی دنیا کی ایوریج اکانومی یا ویلتھ جن کنٹریز کے پاس ہے وہ مڈل انکم کنٹریز کہلائیں گے. ٹھیک ہے، ہائی انکم کنٹریز میں کمپیریٹیولی پاورٹی اور اس طرح کے ایشوز یہ ان کے لیے بڑے مسائل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن مڈل انکم کنٹریز میں کمپیریٹیولی یہ چیزیں پائی جاتی ہے. آگے پیپل ان اینی آف دیز 70 نیشنز، many of the countries of Eastern Europe, some of Africa and almost all of Latin America and Asia are as likely to live in rural villages as in cities, and to walk or ride tractors, scooters, bicycles or animals as to drive automobiles. یعنی اس ٹیکسٹ کے مطابق ایسٹرن یورپ اور افریقہ کے کچھ ممالک، ٹھیک ہے، اور لیٹن امریکہ اور ایشیا کے کچھ ممالک اس کیٹیگری مڈل انکم کنٹریز میں فال کر رہے ہیں. اور اس کے انڈیکیٹرز پھر کیا ہوں گے؟ یعنی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رورل ایریاز میں بھی لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے پاس اپنا ٹریکٹر ہوتا ہے یا اسکوٹرز ہوتی ہے، بائی سائیکل ہوتی ہے، اور لیونگ تھوڑا بہت
ایک اپڈیٹڈ یا امپرووڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آن ایوریج دے ریسیو 8 ایئرز آف اسکولنگ، یعنی اسکولنگ کی اگر بات کی جائے تو یہ آلموسٹ اس میں ہر بندہ ایوریج 8 سال کا تعلیمی یافتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 8 کلاس تک وہ پڑھتا ہے. موسٹ مڈل انکم کنٹریز آلسو ہیو کنسیڈریبل سوشل انیکویلٹی، یعنی ایشوز کی اگر بات کی جائے تو اس میں زیادہ تر جو مڈل انکم کنٹریز ہوتے ہیں اس میں انیکویلٹیز، سوشل انیکویلٹی وہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی جینڈر وائز اگر بات کی جائے یا اکنامکلی بات کی جائے، پولیٹیکلی بات کی جائے تو اس میں انیکویلٹی پائی جاتی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ اچھا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کچھ طبقے یا سوسائٹیز یا ایریاز اس میں ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے تعلیم پاتے ہی نہیں ہیں. تو اس کیٹیگری اس لحاظ سے یہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر یہ جو اگزامپلز دیے گئے ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں اصل میں. ٹھیک ہے. کہ ہائی انکم کنٹریز کی کیا انڈیکیٹرز ہوگی اور مڈل انکم کنٹریز کی اور پھر لوور کی. تو مڈل کا یہ یہی بات کر رہے ہیں. اچھا. موسٹ middle income countries also have considerable social inequality within their own borders so that some people are extremely rich. یعنی اس میں کچھ لمٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ ایکسٹریملی رچ ہوتے ہیں، ممبرز آف دا بزنس ایلیٹ ان نیشن اکراس نارتھ افریقہ فار ایگزامپل. یعنی نارتھ افریقہ کی یہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ اس میں کچھ نیشنز یا معاشرے اس طرح ہے جس میں لوگ بزنسز کریں گے لیکن کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو many more lack safe housing and adequate nutrition. People living in the shanty settlements that surround Lima, Peru or Mumbai and انڈیا. یعنی کچھ لوگ یہ ایکسٹریم پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کافی رچ ہوں گے اور کمپیریٹیولی اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو سیف ہاؤسنگ بھی نہیں مل پاتی، شیلٹر ان کو نہیں پرووائڈ کیا جاتا اور نیوٹریشن بھی ان کو ایفیشینٹلی پرووائڈ نہیں کیا جاتا یا وہ نہیں کما سکتے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اسٹرکچر کی وجہ سے. تو the remaining 48 nations of the world are low income countries. اب اس میں جو باقی 48 نیشنز ہیں وہ لو انکم کنٹریز میں فال کرتے ہیں. تو اس کو لو انکم کنٹریز کون سے ہوں گے؟ نیشنز ود لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان وچ موسٹ پیپل آر پور. یعنی زیادہ تر لوگ اگر غریب ہو تو اس کو ہم لو انکم کنٹریز کہیں گے. ہر چیز کا اپنا ایک ڈیفینیشن ہے. اس کو گوگل کیجئے گا کہ ہائی یعنی رچ کا کیا ڈیفینیشن ہے. یعنی اگر کسی بندے کی آمدنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل کے طور پر لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. منتھلی اس کا $3,000 یا مثال کے طور پر $50,000 سے اوپر ہے تو وہ رچ کہلائے گا. فار ایگزامپل اگر کسی کا 30,000 ہے یا 25 to 30 ہے وہ مڈل کلاس والا کہا جائے گا یا مڈل انکم کنٹریز وہ والی کیٹیگری ہوگی. اور لوور انکم کنٹریز فار ایگزامپل جس کا 20 سے نیچے ہو یا 25 سے مڈل انکم والے سے تو اس کو ہم لو انکم. تو اس کو گوگل کیجئے گا. ہر چیز کے لیے انڈیکیٹرز اور ڈیفینیشنز موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا. most of the poor countries in the world are in Africa and a few are in Asia. Here again a few people are very rich but the majority struggle to get by with poor housing, unsafe water, too little food and perhaps most serious of all little chance to improve their lives. یعنی یہاں پر کچھ لوگ تو امیر ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہے کیونکہ ان کی ہاؤسز جو ہے وہ ہاؤسنگ ان کی پور ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ والے گھر نہیں ہوتے، جھونپڑوں میں رہتے ہیں، نومیڈز ہوتے ہیں فار ایگزامپل. اس طرح واٹر ان کی سیف نہیں ہوتی ہے، یعنی فلٹرڈ واٹر یا صاف پانی ان کو نہیں ملتی ہے، خوراک ان کو ٹھیک طرح سے نہیں مل رہا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ لائف سٹائل امپروو کرنے کے لیے چانسز کافی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد چیپٹر 12 گلوبل اسٹریٹیفیکیشن، یہ اسپیشلی اس کے حوالے سے ہے اور یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. ایکسپلینس کازز اینڈ کنسیکوینسز آف گلوبل ویلتھ اینڈ پاورٹی، یعنی گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ہم یعنی ایک ملک غریب یا امیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو یا غریب کیا جاتا ہے یا امیر کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ تھیریز ہے اس کے اوپر، نیچرل انوائرمنٹ یا پیور سائنسز جو ہے اس کے پرسپیکٹو سے، سوشل سائنس کے پرسپیکٹو سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوشلی میڈ پاورٹی ہے، مین میڈ پاورٹی ہے، یا رچنس جو ہے، ٹھیک ہے، ویلتھ جو ہے یہ بھی سوشلی میڈ ہے، یعنی اس میں نیچر کا کوئی رول نہیں ہے، اور یا ڈسٹنی جو ہم اس کو کہتے ہیں، یہ چیز پورا نرچرڈ اور انجینئرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹوز ہیں، ہم ایک سے بات نہیں کریں گے، ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بات کریں گے. تو اس میں اس طرح اس چیز کو پوری طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اچھا، over every chapter of this text makes comparison between United States and other nations for reasons. یعنی اس چیپٹر کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ ڈفرینٹ ریزنس پر بات کرے گا. ٹھیک ہے، کہ کس وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس سے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے، یا دوسرے کیوں ڈفرینٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے. نمبر 1، اس میں فرسٹ ریزن کون سا ہے؟ ویئر وی لیو شیپس دا لائفس وی لیڈ. اس کا مطلب یہ کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس میں جو ہم لائف گزار رہے ہیں اس کو شیپ کیا جاتا ہے، ہمارے لائفس کو. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ہم جو سوسیولوجیکل پرسپیکٹو کے پرنسپلز میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ سوسائٹی شیپس دا لائفز آف انڈیویجولس. ٹھیک ہے، تو اس پرسپیکٹو میں، اس تناظر میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں اگر کوئی بندہ غریب ہے یا امیر ہے یا اس کا ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے، تو اس کے پیچھے کچھ گلوبل فورسز موجود ہیں، اس وجہ سے اس کی وہ لیونگ سٹائل ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح یہ اگزامپل لے رہے ہیں اگین اس پرانے لیکچرز کی، پریویس ٹاپکس کی، کہ جس طرح ویمن جو رچ کنٹریز میں رہ رہی ہیں اور دوسری جانب دوسرے خاتون یا خواتین جو پور کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ان کی چائلڈ نمبر کیوں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے یہ فورسز موجود ہوتی ہیں. To understand ourselves and appreciate how others live, we must understand something about how countries differ, which is one good reason to pay attention to the global maps found throughout this text. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ دوسرے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم لازمی یہ سمجھیں گے کہ کنٹریز کیوں ڈفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے، پھر ہمیں ایک پیٹرن نمایاں ہو جائے گا لوگوں کے لائف سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، اور لوگوں کے سوسائٹی جو جس پیٹرن یا اسٹرکچر میں ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. نمبر 2، اس کے بعد آتا ہے societies throughout the world are increasingly interconnected. یعنی
یہ آج کے دور میں اسپیشلی گلوبلائزیشن کی ہم اگر بات کی جائے تو یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے گلوبل پرسپیکٹو کے پوائنٹ سے، مطلب ڈفرینٹ کنٹریز یا سوسائٹیز کے لائف اسٹائل اور ان کے پیٹرنس کو دیکھنا. اس میں ہسٹوریکلی پیپل ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹک اونلی پاسنگ نوٹ of the countries beyond our own borders. In recent decades, however, the United States and the rest of the world have become linked as never before. Electronic technology now transmit sounds, pictures, and written documents and the globe documents around the globe in seconds. یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو میسیجز ہم پہنچانا چاہتے ہیں یا جو کلچرل ٹریٹس ہو، لائف سٹائل ہو، اس کو دوسرے کلچر میں ٹرانسمٹ کرنا یا انفارم کرنا، یہ سیکنڈز کی بات ہے اب، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے ساؤنڈز، ہمارے پکچرز، ہمارے ریٹن ڈاکومنٹس، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، سننا، یہ سب گلوبلی ود ان سیکنڈس یہ ٹرانسمٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس گلوبل پرسپیکٹو کے پیچھے ایک چیز جو مطلب جس نے اس کو ایکسیلریٹ کیا ہے، اس پروسیس کو، اس میں ٹیکنالوجی اپنا پورا رول پلے کرتی ہے. ون افیکٹ آف نیو ٹیکنالوجیز دیٹ people the world over now share many tastes in food, clothing and music. یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ٹریننگز حاصل کرتے ہیں ہیئر کٹنگز میں ود ان سیکنڈز، ود ان ڈیز، اور جلدی سے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. کلودنگ میں اور میوزک میں، ہر چیز میں، آرٹ میں، فیشن میں وہ چینجز آ رہے ہیں. رچ کنٹریز such as the United States influence other nations whose people are even more likely to gobble up our Big Macs and Hoopers, dance to the latest hip hop music and speak English. یعنی یہ میوزک انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ اس میوزک انڈسٹری میں ریولوشن کی وجہ سے جو میوزک وہاں پر لوگ پسند کرتے ہیں، وہ اگر گلوبلی ڈفرینٹ سورسز کے تھرو، یعنی یوٹیوب کے تھرو، فیس بک کے تھرو، سوشل اکاؤنٹس، ٹویٹر، لنکڈ ان یا ڈفرینٹ چیزیں، اس کے تھرو جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں، اور پھر وہ چینجز دوسرے ممالک میں بھی ان کی میوزک اور فیشن میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس گلوبل پرسپیکٹو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا، بٹ دا لارجر ورلڈ آلسو ہیز این امپیکٹ آن us. We all know the contributions of famous immigrants such as Arnold Schwarzenegger, sorry for pronunciation, ٹھیک کیجیے گا, who came to the United States from Australia, and Gloria Estefan, who came from Cuba. About 1.2 million immigrants entered the United States each year, bringing their skills and talents along with their fashions and foods, greatly increasing the racial and cultural diversity of this country. ٹھیک ہے، یعنی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ اس کتاب میں بات ہو رہی ہے گلوبلی. ٹھیک ہے، خود سے سنی سنائی باتیں یا قصے نہیں ہیں. تو اس پیرا میں ہم نے پڑھا کہ جس طرح اس کتاب میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایک انفلوئنشل رول کے طور پر دکھایا گیا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کنٹری دوسروں کو انفلوئنس کر رہی ہے، بلکہ یہ خود بھی انفلوئنس ہو رہی ہے. ایگزامپلز یہاں پر دی گئی ہے کہ امیگرینٹس آلموسٹ 1.25 ملین امیگرینٹس دوسرے ممالک سے لوگ یو ایس آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یو ایس کی کلچر انفلوئنس ہوتی ہے. وہاں کا لائف سٹائل میں ڈفرینس آتا ہے، ڈائیورسٹی آ جاتی ہے، اور فوڈز میں، فیشنز میں ڈفرینٹ ٹیسٹس اور ڈفرینٹ فلیورز ان کے کلچر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انٹر کنیکٹڈ اور ایک بائیلیٹرل پروسیس ہے.
اچھا. What happens in the rest of the world affects life here in the United States. یعنی آسان الفاظ میں جو چیزیں دوسرے ممالک میں ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا کسی اور کونے میں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی ان کا کلچر یا ان کا لائف سٹائل، ان کا انوائرمنٹ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 اٹیک ہوا تو اس چیز کی وجہ سے پورے دنیا میں یا ورلڈ وار 2 ہو گیا، دوسرے ممالک بھی اس سے افیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دوسروں کا لائف سٹائل دوسرے کنٹریز میں ان کی پرائرٹیز، ان کی پالیسیز میں چینج آ گئے اور اسی طرح دوسروں کو انفلوئنس کر گئے. تو trade across national boundaries has a global economy. Large corporations make and market goods worldwide. Stock traders in New York pay attention to the financial markets in Tokyo and Hong Kong, even as wheat farmers in Kansas watch the price of grain in the former Soviet Republic of Georgia. یعنی اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں جو کہ گلوبلی اس کے فیکٹس اینڈ فگرز گلوبل مارکیٹ کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہم گولڈ کی ایگزامپل لے لیں تو کیوں یہ یعنی ڈالر کے ریٹ میں اگر فرق آ جاتا ہے تو یہاں سونے میں کے ریٹ میں فرق آ جاتا ہے. ڈالر کے ریٹ میں فرق آ جائے تو پیٹرول پرائسز میں فار ایگزامپل فرق آ جاتا ہے. اسی طرح روپے کی قدر وہ بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ملک کی اکانومی ڈپینڈنٹ ہے دوسرے ممالک کی اکانومیز پر ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بیکاز موسٹ نیو جابس ان یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو انٹرنیشنل ٹریڈ گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہیز نیور بین مور امپورٹنٹ. یعنی اس سے پہلے یہ گلوبل انڈرسٹینڈنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن آج ملٹی نیشنل کارپوریشن اس طرح کی کمپنیز اس کی وجہ سے ہوسٹ اکانومی پر کافی اثر پڑتا ہے. In the last several decades, the power and wealth of the United States have been challenged by what some analysts have called the rise of the rest, meaning the increasing power and wealth of the rest of the world. یعنی اب چائنا میں یعنی ریولوشن آنا اور ان کی اکانومی میں بوسٹ آنا، اس کا کیا تعلق ہے یو ایس کے اکانومی سے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ گلوبلی کنیکٹڈ ہے کنٹریز. یعنی اکانومی کی بات کی جائے تو گلوبل اکانومی کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں ایک گلوبل اکانومی ڈیولپ کی گئی ہے اور جس میں جو کور اور پیریفری نیشنز اپنا رول پلے کرتی ہیں، تو اسی طرح ڈائریکٹلی یہ افیکٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے سے. تو یہاں پر یہ اگزامپل لے رہے ہیں کہ یہ لاسٹ ڈیکیڈز میں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس جو ویلتھ اور پاور ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے بائی دا رائز آف دا ریسٹ. یعنی جو ریسٹ بقیہ لوگ ہیں یا ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ such as Brazil, Russia, India and China expanded their economic production. Many of the manufacturing and office jobs that once supported a larger share of the US labor force have moved overseas. One consequence of this trend is that as the country struggles to climb out of the recent recession, the unemployment rate remains high and may stay high for years to come. As many analysts see it, our current jobless recovery is one result of a new global economy that is reshaping societies all over the world. یعنی کسی ایک کے پاور اور ویلتھ کو چیلنج کرنے سے دوسرے ممالک میں چینج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں فار ایگزامپل اس کے پاور اور ویلتھ کو چیلنج کیا جائے تو لوگ مثال کے طور پر چائنا کے لیے اپنا سروسز پرووائڈ کریں گے اور لوگ اس کی طرف جائیں گے، تو اس وجہ سے مطلب ریٹس میں اور امپلائمنٹ ریٹ میں فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹلی proportional ہے۔ Number 4, many social problems that we face in the United States are far more serious elsewhere، یعنی یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے، ایک آسپیکٹ ہے گلوبل پرسپیکٹو کا، کہ مثال کے طور پر سبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ poverty is a serious problem in the United States, but as chapter 12 global certification explains, poverty in Latin America, Africa and Asia is both more common and more serious، یعنی ایک ایشو جو کہ کسی ملک میں کافی سیریس ہے یا کسی ملک میں اس کی امپورٹنس یا ویلیو یا وہ سیریسنس اس کی اتنی نہیں ہے، تو دوسرے ممالک میں اس کی سیریسنس اور اس کی ایشو اور اس کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کس وجہ سے کہ ہر سوسائٹی دوسرے سوسائٹی سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اکنامکلی، سوشلی اینڈ پولیٹیکلی اینڈ سو آن۔ ان دا سیم وے یہاں پر کچھ ایگزامپلس انہوں نے دیا ہے کہ اب اگر یو ایس کی بات کی جائے تو وہاں پاورٹی ایک سیریس پرابلم نہیں ہے لوگوں کے لیے، لیکن لیٹن امریکہ یا افریقہ اینڈ ایشیا دے آر ہیونگ مور سیریس problem with the poverty because most of the people are living in the below the poverty line. In the same way, although women have lower social standing than men in the United States, gender inequality is much greater in the world's poor countries. یعنی اسی طرح اگر بات کی جائے ویمن کے حوالے سے یا جینڈر انیکویلٹی سے کے حوالے سے، تو ویمن ہیو لوور سوشل اسٹینڈنگ دین مین ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، یعنی اگر یو ایس میں اب فار ایگزامپل جینڈر انیکویلٹی ہے، لیکن دوسرے غریب ممالک کی بات اگر کی جائے تو اس میں یہ ایشو کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ thinking globally helps us learn more about ourselves، یعنی پریویس اس چیز کے حوالے سے ایک اور ایگزامپل اگر لی جائے تو ایکسیڈنٹس فار ایگزامپل کسی اور ملک میں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں جیسے کہ یو ایس میں ان ایکسیڈنٹ سے کافی لوگ مرتے ہیں اینولی، تو ان فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہوئے یہ مسئلہ پھر سنگین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ thinking globally helps us learn more about ourselves، یعنی اگر گلوبل پرسپیکٹیو کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں اپنے پلیس کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے کہ ہمارا کیا پوزیشن ہے all over the world. We cannot walk the streets of a distant city without thinking about what it means to live in the United States. Comparing life in various settings also leads to unexpected reasons. For instance, were you to visit a squatter settlement in Chennai, India, you will likely find people thriving in the love and support of family members despite desperate poverty. Why then are so many poor people in our own country angry and alone? Are material things so central to our definition of a rich life? The best way to measure human well-being، یعنی اس میں فار ایگزامپل جس طرح یہ سینگ اسٹرینج ان دا فیملیئر والی بات ہے، مثال کے طور پر اگر ہم سوئسائڈ کا ایک بندے سے، وہ کالج والی ایگزامپل ہم نے لی تھی کہ اگر کسی سے پوچھا جائے تو کوئی کہے گا یہ کالج میرے ساتھ نزدیک تھا اس لیے میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا، کوئی کہے گا مجھے ایڈمیشن مل رہا تھا اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا اس کالج میں، تو اس طرح
یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مثال کے طور پر اب جو لوگوں کی ڈیفینیشنز اور کلچر یہاں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ادھر یو ایس میں فار ایگزامپل ایک بندہ غریب ہے تو وہاں اس میں غصہ اور تنہائی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی بنسبت اگر ایشین کنٹریز میں ہم دیکھا جائے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دوسرے ممالک میں، تو ان میں غربت کے لکیر سے تو وہ نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنے درمیان میں لو اور سپورٹ آف فیملی ممبرز یہ غربت کے باوجود ان میں ہوگی۔ تو یہ ڈفرینسز کیوں ہیں؟ یہ ڈفرینسز پھر مطلب آگے ایک ازمپشن لی جاتی ہے کہ کیا مثال کے طور پر یو ایس کے ڈیفینیشنز تو زیادہ مٹیریلسٹک نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہوگا یا گاڑی یا بنگلہ وہ سب چیزیں ہوگی تو تب وہ ایک مطلب لویبل بندہ کہا جائے گا یا اس کو وہ رسپیکٹ اور سپورٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں اور سم اپ کریں ایک سینٹنس میں اس چیز کو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں جہاں پر باؤنڈریز، یہ فزیکل باؤنڈریز کوئی معنی اور اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی ہے، ہم ایک دوسرے کو وی کین انڈرسٹینڈ اور سیلوز اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ ادرس، یعنی ہمیں اپنے آپ کا تب پتہ ہوگا جب ہمیں دوسروں کا پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو sociology is an invitation to learn a new way of looking at the world around us. But is this initiative worth accepting? What are the benefits of applying sociological perspective? یعنی sociology invite کرتی ہے لوگوں کو کہ دنیا کو ایک انداز سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس میں پڑھیں گے کہ یہ سوشولوجیکل پرسپیکٹو کے فوائد اور کیا ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم نے گلوبل پرسپیکٹو کی امپورٹنس، اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اور گلوبل کنٹریز میں جو گلوبلی لارجر ورلڈ میں جو کنٹریز کو کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، ہائی انکم کنٹریز، مڈل انکم کنٹریز اور لوور انکم کنٹریز، اور پھر اس میں کتنے ممالک فال کرتے ہیں اور کیا کیا انڈیکیٹرز ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ ان شارٹ یہاں پر ایک ڈیفینیشن اس کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیٹیگریز علیحدہ سے یہاں پر آسان الفاظ میں لوگوں کی ہیلپ کے لیے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کے جو ریزنز کے اسپیشلی ود ریفرنس ٹو دا گلوبل سرٹیفکیشن چیپٹر 12 یہ یہاں پر اس کے کچھ ریزنز دیے گئے ہیں کہ ہم اگر گلوبل پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویئر وی لیو شیپس دا لائفز وی لیڈ. Societies throughout the world are increasingly interconnected. Thinking globally helps us learn more about ourselves. What happens in the rest of the world affects life here in the United States. Thank you very much. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے Applying the Sociological Perspective.